کہ ابو بکر وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ قیامت کے دن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس چیز کو جس کو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ سے، بے شک تم سب کی کوششیں متفرق ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ بس بہرحال وہ شخص جو دیتا ہے اور ڈرتا ہے اور سچی بات کی بھلی بات کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے اس کو آسان کر دیں گے۔ اور جو شخص بخل اختیار کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، سچی بات کو جھٹلاتا ہے، ہم اس کے لیے اس مشکل کو آسان کر دیں گے۔ سورۃ اللیل ہے، مکی سورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوششیں جو ہے نا وہ متفرق ہیں۔ ایک تو یہ بتلا دیا کہ انسان پیدائشی طور پر اس کے خمیر میں، اس کی فطرت میں یہ بات رکھے، وہ محنت ضرور کرتا ہے، کوشش ضرور کرتا ہے، انسان کو محنتی بنایا گیا ہے۔ اب اس کی محنت کا رخ سیدھے راستے کی طرف ہے، تو اس کی محنت جو ہے نا اسے اس مختصر سی زندگی میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے گی۔ اور اگر اس کی محنت غلط راستے پر ہے تو یہ اس مختصر سی زندگی میں چند دن کی لذت اٹھائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے وہ پریشانی اور مشکلوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو محنت کا خوگر ہے، بنیادی طور پر اس کے مزاج میں محنت رکھی گئی ہے۔ ہر بندہ محنت کر رہا ہے۔ اب کوئی تو محنت کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ دنیا کے اندر جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق محنت ہو۔ زندگی کے جو سارے کام ہیں، پیسہ کمانا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا، سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں ان سب کے اندر یہ نیت بھی ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کریں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو پھر جو ہے یہ ساری کی ساری محنت جو ہے جنت کا سامان پیدا کرے گی، راحت کا سامان پر ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی۔ اور اگر محنت غلط راستے پر ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے غلط طریقے سے کما رہا ہے، غلط طریقے سے کھا رہا ہے، غلط طریقے سے لگا رہا ہے، اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، تو پھر یہی محنت جو ہے نا وہ گلے پڑ جائے گی۔ چاہے کتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی راحت کا سامان کر لے، آخرت میں اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی سمجھایا کہ ان سعیکم لشتی، تو تم سب کی کوششیں متفرق ہیں۔ اب کس کی کوشش بہتر ہے؟ آگے پھر کوشش اور عمل کے اعتبار سے انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، وہ 2 قسموں کو بیان کیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو شخص دیتا ہے اور ڈرتا ہے، یعنی مال بھی خرچ کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے اس کے جو فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، جو فرائض اس کے ذمہ ہیں مالی فرائض، وہ سارے کے سارے ادا کرتا ہے، اور پھر ڈرتا بھی ہے اللہ پاک سے، ڈرتا بھی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچی بات کی بھلی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اسی وقت فائدہ مند ہوں گے جب کلمہ پڑھا ہوا ہوگا۔ صدق بالحسنیٰ، بھلی بات کی کلمہ کی تصدیق ہوگی، کلمہ توحید کی تصدیق ہوگی۔ ایک آدمی یہودی ہے اور پوری دنیا کو اگر وہ پولیو کے قطرے پلا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے عمل کا بدلہ، جو بھلا کام کر رہا ہے اس کے عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر آخرت کا حصہ چاہتے ہیں تو ایمان ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا اجر دنیا میں مل جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وصدق بالحسنیٰ، بھلی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، فسنیسرہ للیسریٰ، ہم اس کے لیے آسانی کو جو ہے وہ مہیا کر دیں گے، قریب کر دیں گے، اور جو خوشحالی ہے اس تک پہنچنا اس کے لیے آسان، یعنی جنت اس سے مراد ہے، یسریٰ سے مراد جنت ہے، کہ جنت تک پہنچنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔
اب دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں وہ اما من بخیلا، جو اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، جو فرائض مالیہ کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ اور صدقات کو ادا نہیں کرتے، واستغنا اور بے پرواہی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں سے بے پرواہی برتی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو تو بڑا فکر ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، نماز رہ گئی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی لگ جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ واستغنا، اسی کو قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایسے ہے اللہ کا حکم ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹتے رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے فرمایا وہ اما من بخیل، ایک تو بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہی کی، وکذب بالحسنی اور جو ہے بھلی بات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ فسنیسرہ للعسریٰ، ہم اس کے لیے جو ہے مشکل کو آسان کر دیں گے، یعنی جہنم کو اس کے لیے آسان کیا جائے گا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کام میں تم لگے ہو نا، نیکی کے لگے رہو، وہ اللہ نے تمہارے لیے گویا منتخب کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ترغیب دے رہے ہیں، وہ اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا۔ تو یہ عمومی بات ہے کہ جب انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے نا، چند دن محنت کرتا ہے، طبیعت کو لگاتا ہے، پھر اللہ اس کا مزاج بنا دیتے ہیں، اسی کی طرف وہ چلتا ہے۔ اور کئی لوگوں کا مزاج ہی نہیں چلتا نیکی کے اندر، ان کا مزاج ہی دوسری طرف کو ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ جو تھوڑی بہت عبادت کر رہے ہیں، جیسی بھی ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہے، اور اس نے مزاج بنایا ہوا ہے۔ ہم کیونکہ کوشش کا مادہ تو ہمارے اندر تھا، اب اس نے ایک کوشش ہمارا رخ اس طرف موڑ دیا ہے، قبلہ درست کر دیا، اور ہماری کوشش صحیح طریقے کی طرف جا رہی ہے۔ مزید ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہوں، اس کو ٹھیک کرنے کا درست کریں۔ پوری امت کے اندر جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ وہ نیکی کی طرف اللہ نے ان کی طبیعت کو راغب کیا ہے، نیکی کی طرف وہ چلتی ہے پوری امت، لیکن ان میں سے کچھ خواص ہیں جن کی شریعت ان کی طبیعت بن گئی ہے، ان کی عادت اور مزاج بن گیا تھا۔ ایک تو وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کے اصحاب اور آپ کی آل، شریعت ان کا مزاج بن گیا تھا، شریعت کے خلاف ان سے ہوتا ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ اور پھر ان کے بعد بھی ایسے لوگ آئے، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، بہت سے اولیاء کرام آئے۔ اب بھی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں کہ جو 24 گھنٹوں میں کئی سال گزر کے ایک کام بھی سنت کے خلاف انہوں نے نہیں کیا، ایک کام بھی نہیں کیا۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے، کوئی اپنی بڑک نہیں مار سکتا کہ میں کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ پاک جس کو توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ رخ اللہ پاک درست کر دیتے ہیں، جو انسان جیسی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی راستہ اس کے لیے کھولتے جاتے ہیں۔ سنیسرہ للیسریٰ، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، سنیسرہ للعسریٰ، جو نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کسی کے پاؤں نہیں باندھتے، اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جدھر کو جانا چاہے چلا جائے۔ فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، اب یہ جو نافرمان شخص ہے اس کو اس کا مال کچھ فائدہ نہیں دے گا جب جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ فرمایا کہ انا علینا للہدیٰ، راستہ دکھانا تو ہم پر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمایا راستہ تو ہم دکھا دیتے ہیں، راستہ تو اللہ پاک ضرور دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جب انسان دنیا میں ہوتا ہے اس تک یہ بات ضرور پہنچتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی اختیار کرے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت کا سارا معاملہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں آخرت پر جو چلے گا نا وہ گویا ہمارے لیے چل رہا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور ہم نے تم کو ایسی آگ سے ڈرایا ہے جو دہکتی ہوئی آگ ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس کے اندر صرف بدبخت آدمی ہی داخل ہوگا۔ جو بدبخت آدمی ہے، بدنصیب آدمی ہے، وہی اس آگ کے اندر داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے اپنے رب کو جھٹلایا اور منہ موڑا، وہ اس کے اندر داخل ہوگا۔ وسیجنبھا الاتقی، اور اس سے بچ جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ اب یہ جو اشقا اور اتقا دو لفظ یہاں پر آئے ہیں اس صورت میں، اشقا سے مراد تو جہنم میں ضرور داخل ہوگا، لا یصلیٰ، بدنصیب آدمی اس کے اندر داخل ہوگا۔ اس سے مراد کفار ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پاک بخش دیں اپنے فضل سے، یا نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ اپنے گناہوں کی، اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔
تو یہ اشقا کا لفظ جو ہے نا کفار کے لیے عام ہے، لیکن اتقا کا لفظ مسلمانوں کے لیے عام نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ پاک ضرور جہنم سے بچا لیں گے۔ اب جنہوں نے اپنی جہنم کی سزا بھگتنی ہے وہ تو بھگتیں گے نا، یہ تو اللہ پاک کا اصول ہے، قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اپنی بدعمالیوں کی سزا تو بھگتیں گے، اللہ پاک چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن جو اصول بیان کیا جا رہا ہے اس کی بات ہے یہاں پر، اللہ پاک چاہیں تو کافروں کو بھی معاف کر دیں، چاہنے کی بات نہیں ہو رہی، بات اصول کی ہو رہی ہے۔ اصول یہی ہے کہ جو جن کے نامہ اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ ان برائیوں کا جو ہے سزا بھگت کر پھر جنت میں ضرور داخل ہوں۔ اب یہ اتقا کا لفظ میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اس سے بچ جائے گا متقی اور پرہیزگار آدمی۔ اس لیے مفسرین نے یہاں پر بالاتفاق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روایت ہے، وہ بھی بیان فرماتے ہیں اس کا اتقا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، آپ کو ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، اس سے مراد وہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شاذ و نادر واقعات ایسے ہیں اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا ہے، جہاں جہاں ان سے غلطی ہوئی ہے نا صحابہ کرام سے، اللہ پاک جل شانہ نے ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں فرمایا ہے صحابہ کرام کا، آپ کو ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ساتھ ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس قسم کے الفاظ اللہ نے اپنی رضا کے پروانے ان کو عطا فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اس سے خاص وہ مراد ہیں کہ وہ جہنم کے اندر بالکل نہیں جائیں گے، اور پھر اگر خدا نخواستہ کسی سے خطا ایسی ہوئی ہے تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں، سب سے بڑی نیکی ان کی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا ایمان کی حالت میں، سب سے بڑی نیکی ان کی یہ ہے۔ اس نیکی کی بدولت ہم سب کا، پوری امت کا ایمان ہے کہ اللہ پاک ان کو ضرور محفوظ رکھیں گے جہنم سے، اس لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بچا لیا جائے گا اس سے جو ڈرنے والا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے۔ اب ان آیات کے بارے میں بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مال بہت زیادہ خرچ کیا، کیونکہ مکہ مکرمہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال نچھاور کیا اپنا، یہاں تک کہ جہاں بھی ضرورت پڑی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ خدیجہ اور ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے، جو موقع پر مجھے کام آیا ہے سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے دیا، یہاں تک کہ غلاموں کو صہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو آزاد کروانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ خود والد ان کے حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، خود ان کے والد نے اعتراض کیا کہ مال ان غریبوں پہ لٹا رہے ہو، غلاموں پہ لٹا رہے ہو، ایسے لے لے کر آزاد کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کسی امیر پر خرچ کرو، سرداروں کو کھلاؤ، کسی کی دعوت کرو تو تمہاری شہرت ہو، فائدہ ہو، ان کے اوپر مال خرچ کر رہے ہو۔ پھر کئی لوگوں نے تو یہ اعتراض کیا کہ یہ جان بوجھ کے بڑا بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مال خرچ کر رہے ہیں اتنا زیادہ، تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کا دل صاف ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ مال ادا کر رہا ہے، جس کا بلند و بالا اس کا رب ہے، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ جو ہے اس مال کو دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اب بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ سورہ ہماری مکمل ہوگی، یہ سورہ غاشیہ، کہ یہ غاشیہ کہہ دیے سورۃ اللیل جو ہے ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اب بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ سورۃ اللیل پوری ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اس سے اگلی سورت جو ہے پوری سورۃ الضحیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں متفرق ہیں، اللہ نے شروع میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوشش اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند آئی ہے۔ کیسے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، یعنی اس نے سارا مال دیا اور ڈرتے بھی تھے، اور یہ پوری امت کو ترغیب ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے کہ وہ سب کچھ دے کر بھی ان کو اتنا ڈر اور خوف تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ پاک کا ڈر تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اللہ کا غصہ قیامت کے دن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابو بکر وہ شخص میرا وہ امتی ہے، میرا وہ ساتھی ہے، میرا وہ دوست ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروانے عطا فرمائے، اس کے باوجود ان کے اللہ پاک جل شانہ کا خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تنکا اٹھایا، اس کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں کاش کہ میں تنکا ہوتا، گھاس پھوس اس کو جانور کھا لیتے۔ ایک مرتبہ ایک پرندے کو دیکھا باغ کے اندر جو ہے وہ اڑ رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سایوں میں رہ رہا ہے، اس کو کہتے تو کتنا خوش نصیب ہے، مزے سے زندگی گزار رہا ہے اور آخرت میں تیرے اوپر کوئی حساب بھی نہیں ہے، ابو بکر کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہی سب پروانے ملنے کے باوجود اللہ پاک کا ڈر اور خوف اتنا تھا۔ یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی تسبیح پڑھتا ہوں، میں بڑی تہجد پڑھتا ہوں، میں تو بہت قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اعمال کی چوٹیوں پر تھے، پہلے نمبر پر تھے، ان کا یہ حال ہے، ان کا خوف کا یہ عالم ہے، اور ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، بہت کم نیکی کرتے ہیں، زیادہ تو ہم سے گناہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے پہلی صورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ سورۃ اللیل جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اور اسے پوری امت کو ترغیب دی گئی ہے کہ ابوبکر جیسا ایمان لاؤ، جیسے اعمال اختیار کرو۔ اور دوسری سورۃ ضحیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ باقی اس میں بہت سے تفسیری نکتے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی شان کو اللہ نے اس کی صورت کو پہلے رکھا یہ بتلانے کے لیے کہ کسی نے نبی کو دیکھنا ہو تو ابوبکر کی آنکھ سے دیکھے، کسی نے نبی کو سمجھنا ہو تو ابوبکر کی سوچ سے سمجھے، جیسے ابوبکر نے نبی کو سمجھا تھا۔ تو کسی نے محبت کرنی ہو تو ابوبکر جیسی محبت کر کے دکھائے نبی سے۔ تو یہ مفسرین نے بہت اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں انسانوں کے دو گروہ جو اعمال جو کر رہے ہیں نا، ان کی دو صورتیں ہیں، ایک تو شقی لوگ ہیں، ایک متقی لوگ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں متقی لوگوں میں سے بنائے، اور مال خرچ کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہاں پر مال خرچ کرنا ہے تو ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی نعمت کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے۔ تو بھائی یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ مال ہم لوگ خرچ کرتے ہیں نا، 100% کوشش کریں 100% کے چھپا کر دیں، اعلانیہ طور پر نہ دیں، چھپا کر دیں۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ جب کسی کو ڈگری دی جاتی ہے نا، کالجز یونیورسٹیز میں، ان اداروں میں یا دینی اداروں کے اندر، مدارس کے اندر یا جہاں بھی، تو سب کے سامنے کھڑا کر کے ڈگری دکھا کے دی جاتی ہے۔ اس میں ادارے والے دکھاتے ہیں ہماری کارکردگی یہ ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، والدین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اب مال دینے کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ جوڑ لیا ہے، حالانکہ مال کا تعلق ان ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب فوٹو سیشن ہوتے ہیں، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، سب کے سامنے۔ اب مطلب ہے کہ کوئی بھی خاص موقع ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ بھی یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن کے موقع پہ گفٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی سب کو دکھا کر دیا جاتا ہے امام صاحب۔ تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چھپا کر بھی تو دیا جا سکتا ہے نا، اور دینا ہی ایسے چاہیے، حق ہی یہی بنتا ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ دیں تو ایسے طریقے سے دیں کہ حدیث پاک میں کہ دائیں ہاتھ سے دیے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو چونکہ ہم عموماً ایک سوچ بن گئی ہے، دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے مال جو خرچ کیا جائے کوشش کی جائے کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بس دے دیا تو اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا، چاہے وہ 1 روپیہ چاہے 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔